کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ دلوں کو تھامنے ساتھی مائک پر حضور بکارتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ المولا النبی الکریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ واتم التسلیم۔ بلند آواز سے درود شریف کا نعرہ لگائیں، اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى وتدوم بتمام الملك الحي القيوم۔ حضرت گرامی، سب سے پہلے آپ تمام کا میں خیر مقدم کرتا ہوں اپنے پورے خانوادے کی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے، اس خانقاہ کے، اس خانوادے کے ایک ایک بچے کی طرف سے، آنے والے تمام زائرین کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، تابعِ امام مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جود و خدا بین خدا دا مددے۔ قادریم نارے یا غوث اعظم می ظلم، دم شاہ برکت اللہ قطب عالم می ظلم۔ تو حضرات گرامی، آپ لوگ میری عادت جانتے ہیں کہ میں ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں، زیادہ گھما پھرا کر بھومکا بنا کر بات کرنے کا میرا مزاج نہیں ہے۔ ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کے مطابق خیر الکلام ما قل و دل، کہ رسول اللہ علیہ السلام کے کلام کی خصوصیت یہ جو سرکار نے معلم کائنات ہے، پوری کائنات کو درس دینے آئے ہیں انسانیت کا، آپ نے اپنے کلام کرنے کے طرز اور طریقے کے ذریعے ہم کو یہ بتا دیا کہ کلام کم ہو، بات کم ہو، آسان اردو میں آپ کو اس کی تعبیر بتا رہا ہوں، بات کم ہو لیکن آدمی اس سے سمجھ زیادہ جائے۔ تو میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جب خلیفہ ثالث حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ
جب آپ مسند خلافت پر بیٹھے اور وقت آیا کہ آپ جمعے کا خطبہ دیں تو آپ منبر کی سب سے اوپر والی سیڑھی پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا. لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ سب سے اوپر والی سیڑھی پر کیوں کھڑے رہے؟ حضرت عثمان ذو النورین یہ کھڑے ہونے کا طریقہ تو رسول اللہ کا تھا، ان کا مرتبہ اور مقام تھا. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ رسول اللہ کے بعد جب لوگوں نے مشورہ کر کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ چنا اور وہ جب خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ منبر کی پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہوئے، یعنی جہاں رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے اس سے ایک سیڑھی نیچے. اور وہ اس لیے تاکہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات رہے کہ ابو بکر محمد رسول اللہ کے برابر نہیں ہے. چونکہ آج کل معاملات مرتبے اور مراتب کے بارے میں اختلافات چلتے ہیں، کس کا مرتبہ اعلیٰ ہے، کون اعلیٰ ہے، کون اولیٰ ہے. اس لیے اس ضمن میں کم میں زیادہ آپ لوگوں کو یہ مثال دے کے سمجھا دینا چاہتا ہوں. یہ روایت ہے تو لوگوں کے دماغ میں یہ نہ آ جائے کہ ابو بکر محمد عربی کے برابر ہے، اس لیے ابو بکر صدیق منبر کی ایک سیڑھی اتر کر پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہوئے. ابو بکر صدیق کا وصال ہوا. ان کے انتقال کے بعد خلیفہ دوم جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کو لوگوں نے اپنا خلیفہ بنایا. تو آپ جب خطابت کرنے آئے تو آپ منبر کی دوسری سیڑھی پہ کھڑے ہوئے. لوگوں نے پوچھی اس کی وجہ تو آپ نے حکمت بتائی اپنے اس عمل کی، اپنے اس فعل کی کہ رسول اللہ کے وصال پاک کے بعد ابو بکر پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہوئے تاکہ ان کو کوئی رسول اللہ سے نہ ملا دے، اور میں ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد دوسری سیڑھی پہ کھڑا ہوا تاکہ کوئی مجھے ابو بکر سے نہ ملا دے، ان کے مرتبے کے برابر مجھے نہ سمجھ لے. پھر سرکار عثمان غنی فرماتے ہیں ان دو صاحبوں کا یہ عمل تھا. اس کے بعد لوگوں نے ہمیں منتخب کیا بطور خلیفہ، منتخب تو ہم کو کر لیا عثمان بن عفان کو، مگر اب مشکل یہ پیش آئی کہ منبر کی سیڑھیاں نہیں بچی. منبر میں نیچے اترنے کی سیڑھیاں نہ بچی. فرمایا اگر میں پہلی سیڑھی پہ کھڑا ہوتا تو کوئی کہنے والا مجھ پہ الزام لگا دیتا کہ عثمان اپنے آپ کو ابو بکر کے برابر سمجھ رہا ہے. اگر میں دوسری پہ کھڑا ہوتا تو الزام لگانے والا تہمت لگا سکتا تھا کہ عثمان اپنے آپ کو عمر کے برابر سمجھ رہا ہے. اس لیے میں نہ پہلی پہ کھڑا ہوا نہ دوسری پہ کھڑا ہوا، بلکہ میں وہاں کھڑا ہوا سب سے اوپر جہاں رسول اللہ کھڑے ہوا کرتے تھے، کیونکہ لوگوں کو تو معلوم ہی ہے کہ کوئی رسول اللہ کے برابر نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ کوئی رسول اللہ کے برابر نہیں ہے. یہ پوری گفتگو سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اب اگر آپ کے سمجھ میں گفتگو آ گئی تو اب میں ایک سائیکولوجیکل بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نفسیاتی بات. خانقاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خانقاہ کا شیخ پڑھتا ہے، لکھتا ہے علم دین،
یاد رکھنا بے پڑھا لکھا کبھی پیر اور عابد تو ہو سکتا ہے لیکن پیر اور صوفی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو حسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتابوں کے بڑے حوالے دیے جاتے ہیں، لیکن حوالے ان چیزوں کے دیے جاتے ہیں جہاں سے اپنا مطلب حل ہو رہا ہے۔ ابو حسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں سراج العوارف فی الوصایا والمعارف میں آپ لکھتے ہیں، آپ نقل کرتے ہیں حدیث کو، آپ فرماتے ہیں المتعبد بلا فقہ کالحمار فی الطاحون۔ طاحون کہتے ہیں کولو کو، جس سے تیل اسپیلر، جس سے تیل نکالا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بغیر علم حاصل کیا ہوا عبادت گزار اس گدھے کی طرح ہے جو اسپیلر میں گھوم گھوم کے محنت کر کے تیل نکالتا ہے، مگر اس نکلے تیل کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ابو حسین احمد نوری نے فرمایا کہ بے پڑھا لکھا عابد عبادت گزار شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے، شیطان جب چاہتا ہے اسے کھیل دیتا ہے۔ لہذا مشائخ کے لیے، چونکہ ابو حسین نوری کی یہ کتاب اپنے خاندان والوں کے لیے وصیت انہوں نے چھوڑی تھی، اس لیے وہ لکھتے ہیں کہ علم ضرور حاصل کرو بقدر ضرورت، جتنے علم کو جاننے کے بعد تم اپنی ضرورت کے مسائل نکال جاؤ اور اپنے مریدوں کو بتا سکو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اپنی بات میں جہاں سے لے کے آیا تھا کہ پیر، خانقاہی پیر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ مدرسے میں پڑھے۔ سب سے پہلی بات، جو لوگ آج کل کہتے ہیں نا کہ صوفی ہیں، مگر یاد رکھو بغیر علم کے کوئی صوفی نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک اور جہالت پھیلی ہوئی ہے کہ ولی اور ہوتا ہے اور مولوی اور ہوتا ہے۔ میرے بھائی، جب تک ولی مولوی نہیں بن لیتا تب تک وہ ولی نہیں بن سکتا۔ ولایت کے لیے یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے وہ اٹھا لے اس مرتبے پر، لیکن یہ شاذ و نادر ہے۔ ہر ولی سب سے پہلے عالم ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ بے علم یعنی جاہل، بے پڑھا لکھا، اس کے لیے علماء کرام غور فرمائے، اس کے لیے منبر پر بیٹھ کر تقریر کرنا حرام، سخت حرام ہے۔ بے پڑھا لکھا اس کے لیے تقریر کرنا حرام ہے، کیونکہ اس کو اصول کی معلومات نہیں ہے۔ کبھی ایسی بات بیان کر دے جو اصول کے خلاف ہے، خود بھی گنہگار اور سننے والے بھی گنہگار۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر جو کتابی علم حاصل کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ کے حکم سے، ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ان گتھیوں کو، ان موٹی موٹی باتوں کو آسان کر کے آپ تک لے آئیں، تاکہ آپ لوگوں کو اپنا دین سمجھ میں بھی آ جائے اور اس پر عمل کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ آج ہر کوئی پوچھتا ہے کہ صاحب ہم عمل کریں تو کس بات پر، ہم پیچھے چلیں تو کس بات پر؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارا مرشد مرتبے والا، کوئی کہہ رہا ہے فلاں ولی کے پیچھے چلو، کوئی کہہ رہا ہے فلاں عقیدہ رکھنا اچھا، فلاں عقیدہ رکھنا غلط، تو ہم کریں تو کیا کریں؟ تو میں آپ کو نفسیاتی بات بتاتا ہوں، ایک نفسیاتی بات، ایک سائیکولوجیکل۔ آپ کے پاس ایک
دریا ہے جس دریا میں آپ کے پاس سیب ہے. کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس سیب ہے. کچھ سیب فریش ہوں گے, ان میں سے ہو سکتا ہے کسی ایک سیب پر داغ پڑا ہوا ہو, تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ دریا کے سیبوں میں سے یہ سیب اس سیب سے افضل ہے. سمجھ گئے؟ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ والا سیب اپنی تازگی میں اس والے سیب سے افضل ہے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ دریا میں جتنے رکھے ہیں سب سیب ہیں, سب ایک پھل ہے, تو ان کے بیچ میں آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں. ان کے بیچ میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا اچھا ہے اور کون سا اتنا اچھا نہیں ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس ایک بینچ مارک آپ کو مل جاتا ہے. مگر صاحب اب اسی دریا میں آپ کے پاس سنترے رکھے ہوں اور آپ سیب کو سنتروں سے کمپیر کرنے چلیں کہ صاحب یہ سیب جو ہے اس سنترے سے بہتر ہے, تو پوچھنے والا آپ سے پوچھے گا کہ حضور سیب کی تاثیر اور ذائقہ الگ ہے, آپ اس کو سنترے سے کمپیر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے کروں گا کیونکہ تازگی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. آپ کہیں گے نہیں صاحب, تازگی کا سوال نہیں آتا ہے, جہاں پر نسل کا سوال آتا ہے. سیب الگ نسل کو بلانگ کرتا ہے, سنترا الگ نسل کو بلانگ کرتا ہے. پوائنٹ کی بات کرتا ہوں میں, پوائنٹ کی بات کرتا ہوں. ہمیں سیب بھی پسند ہے اور ہمیں سنترے بھی پسند ہیں, مگر ہم دونوں کے درمیان اس بات کی تمیز رکھتے ہیں کہ جو سیب ہے وہ سیب ہے اور جو سنترا ہے وہ سنترا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت ہے. زیادہ بولنے کی بات نہیں ہے. دیکھو, دین پہ عمل کرو, لیکن یہ آنکھ بند کر کے بالکل ایسے کر کے مت چلو. اللہ نے یہ دیا ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ بفرض محال اگر اللہ کسی رسول کو نہ بھی بھیجتا, فرماتے تھے تب بھی یہ تمہاری عقل جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے, یہ تمہاری وہ رسول ہے جو اس تک پہنچانے کے لیے کافی ہے, کافی تھی. تو میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ میرے بھائی, اتنا حاضر علم دین فانظروا عمن تأخذ دینکم. یہ جو علم ہے دین کا, دین کی معلومات ہے, یہ والا علم یہ اصل میں دین ہے. تو تم لوگ خوب غور کرو کہ تم کس سے دین حاصل کرتے ہو. اب سنو, اب یہاں پہ کنفیوژن پیدا ہوا کہ ہر کوئی داڑھی ٹوپی والا ممبر پر بیٹھا خطیب, ہر کوئی اپنی اپنی بات بیان کر رہا ہے, تو ہمیں کس سے حاصل کرنا چاہیے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کون حق ہے اور کون نہیں؟ تو صاحب قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر چیز میں شک ہے دنیا میں, اور کوئی ایسی کتاب نہیں, کوئی ایسا معاملہ نہیں جس میں شک کہیں نہ آ جائے, مگر قرآن واحد کو ایسی کتاب ہے روئے زمین پر کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن پاک نے نفاق, منافقت کی نشانیاں بتائیں. فرمایا یہ جو لوگ ہیں, جو لوگ تم سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, تم سے ملتے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا, اب جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں, یعنی اپنے حلقوں میں جاتے ہیں,
اپنے سلسلوں میں جاتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ ہم اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ہم صرف مذاق میں ان لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے تمہاری طرح ایمان لے آئے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور یہ وہی لوگ ہیں نفاق کی نشانیوں میں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اندر نفاق ہوتا ہے. وہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ فساد مت کرو زمین پر، فرقے مت پیدا کرو، آپس میں لڑائی مت کرو، مسلمان کے گروہ کو پیر اور خانقاہ اور مسجد اور مدرسہ اور مسلک کے نام پر الگ مت کرو. آج کے زمانے کے پیرائے میں عرض کر رہا ہوں، آج کے زمانے کے پیرائے میں عرض کر رہا ہوں. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ارے نہیں بھائی، ہم تھوڑی نہ فساد پیدا کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو اصلاح فرما رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہم اصلاح کر رہے ہیں. ہم الا انہم هم المفسدون. قرآن فرما رہا ہے. دیکھو میں کیا ہوتا ہے نا، میں اکثر کتابیں کوٹ کرتا ہوں. پہلے میں کتابیں کوٹ نہیں کرتا تھا تو کہتے تھے سمجھائے اگر اپنے دل سے کہہ رہا ہے. پھر میں نے کتابیں کوٹ کرنا شروع کری تو کہتے ہیں کہ سمجھائے اگر کو کیا معلوم کتابوں میں کیا لکھا ہے. تو میں نے سوچا اپنے آپ کو تقریر کروں گا، نہ کسی کتاب سے کوٹ کروں گا، میں ڈائریکٹلی اس کا کلام پیش کروں گا. میں منبر کے سب سے اوپر کھڑا ہو جاؤں گا. یہ قرآن ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ قرآن ہے. اب اگر تم نے میرے شعر کا جواب شعر سے دیا، اور سبحان اللہ تمہارے جواب کتنے لنگڑے ہوتے ہیں تم جانتے ہو. علی مال حق الحق مال علی. ہم علی کے حق کے بارے میں بتائیں، تم ہم سے کہو ہم علی کا ذکر کریں، تم کہو میں تو صفی میاں کے ساتھ ہوں. حالانکہ صفی میاں بھی جو ہیں علی والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ صفی میاں علی کے والد کے ایمان کے قائل ہیں. سبحان اللہ، جنہوں نے علی سے دشمنی کری ان کے بارے میں صفی میاں کے تاثرات وہی ہیں جو ہم سب کے ہیں. علی کا جو ہے وہ ہمارا ہے، جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے کہ نہیں. خیر بات نظر چلیے علی، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں. جب ان سے کہا جائے کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلک کا کام کر رہے ہیں، ہم حق پہنچا رہے ہیں، ہم لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں، ہم ہیں، باقی سب سمجھ رہے؟ یہ حال ہے. تو ان کے بارے میں، ایسے نفاق کے بارے میں، نفاق رکھنے والوں کے بارے میں قرآن کا کہتا ہے الا الا الا. یہ کلمہ تنبیہ کا کلمہ ہے. الا، خبردار خبردار. جب ایسا تم سے کوئی آگے کہنے لگے تو خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اپنے دل کو ہاتھوں سے تھام لو، اپنے ایمان پر علی کی محبت کا پہلا بٹھا دو. کیوں؟ الا انہم هم المفسدون. ایسی بات کرنے والے، ایسے مصلح، ایسی اصلاح کرنے والے در حقیقت وہی فساد پیدا کرنے والے ہیں، وہی فسادی ہیں. انہم
هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لیکن مزے کی بات یہ ہے اصلاح کا پیکر بن کے چلے آتے ہیں، مگر مزے کی بات یہ ہے خود ہی جانتے نہیں ہیں کہ آپ بھی فساد پیدا کر رہے ہیں، ولکن لا یشعرون. دیکھو ہم تو کہہ کے گزر جاتے ہیں، نتیجے تم لوگ اپنے سامنے دیکھتے ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے. جیسے میرے دادا، میرے بابا، میرے باپ حضرت علی رسول فرمایا کرتے تھے، آپ یقین جانا میں کوئی ٹاپک بولنے کے لے کے نہیں آیا تھا، میں جب چلا وہاں سے تو میرے ابو نے مجھ سے کچھ کہا، ایسا مجھے لگا تو میں نے ابو کو پیچھے مڑ کے کہا ابو شکریہ، اور پھر میں یہاں پہ آ کے بیٹھا. اب جو بھی میں کہہ رہا ہوں وہ وہاں سے دے رہے ہیں، میں آپ کو دے رہا ہوں، ان سے لے رہا ہوں، آپ کو دے رہا ہوں. میرے ابو فرمایا کرتے تھے میں نے تو کچھ کہا نہیں، میں نے صفی میاں بڑے محسوس ہوئے، میں نے تو کچھ کہا نہیں، میں نے تو کچھ کیا نہیں، میں نے تو کچھ کہا نہیں، میں نے تو کچھ کیا نہیں. کچھ لوگ یوں ہی دور ہو گئے اپنی خوشی سے دور دور، کچھ لوگ یوں ہی ہو گئے اپنی خوشی سے دور دور. اب صاحب ان سے جا کے کوئی پوچھے کہ یہ انہوں نے کن کے بارے میں فرمایا، بس یہی جا کے بولے تو پتا چل جائے گا کہ انہوں نے سکتین حیدر کو کیوں بٹھایا ہے. سمجھ رہے؟ بس اس بات پر میں گفتگو اپنی تمام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان سے سیدی کی خوب برکتیں، فیوز اور برکات لوٹ کر یہاں پر لے کے مت جانا. میں تم سے دعوت نہیں دوں گا کہ تم لے کے جاؤ، نہیں. ارے بھائی کوئی بارگاہ تو ایسی ہونا چاہیے، لیتے تو ہم ہر جگہ ہیں، ہے نا. بینک جا کر پیسہ نکال کے لے کے آتے ہیں، پوسٹ آفس جا کر خط نکال کے لے کے آتے ہیں، لیتے تو ہم ہر جگہ سے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تمہیں لوٹ کے جانا ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہاں لوٹ کے جانا ہے. تو یہاں پر آؤ اور یہاں سے بزرگوں کی بارگاہ سے خوب فیض لوٹو، خوب ان کی برکات لے کے جاؤ یہاں سے. اور سچ مانو تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، مگر یہ وہ داتا ہے ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. کیونکہ یہ لوگ دو تین پشت کے پیر نہیں ہیں، یہ پیر ان کے باپ کی، ان کے باپ کی، ان کے باپ کی، ان کے باپ کی، ان کے باپ کی ایک سلسلہ ہے. ہم ہیں وابستگان زلف دراز، دور تک سلسلہ ہمارا ہے. جس نظر سے ہم لوگوں نے جان کیا ہے اس نظر کو لوگوں نے دیکھا نہیں ہے. الحمدللہ مجھے یہ شرف اپنی جنریشن میں مجھے یہ شرف حاصل ہے، مجھے صفی کو، زلفی کو، ہم تینوں بھائیوں کو الحمدللہ یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے اپنے دادا حسن میاں صاحب کی ہوش میں زیارت کی، ہوش میں زیارت کی. اور یہ نہیں کہ بس گئے اور دست بوسی کر کے چلے آئے. الحمدللہ میں اپنے دادا حسن میاں صاحب کے سینے سے چپٹ کے سویا ہوں. مجھے ان کے صدر مبارک کی خوشبو ابھی تک یاد ہے نا. جس طرح تم باپ کو مانتے ہو تو بھیا ہم بھی باپ کو مانتے ہیں. ہم باپ
لیکن سامنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ میاں ہم لوگ کوئی دور کے نہیں ہیں، ہم لوگ کوئی دور کے نہیں ہیں. The apple does not fall far from the tree. سیب کے جھاڑ سے جو پھل سیب پر گرتا ہے، ایک سیب کا جھاڑ لگا ہے، اس کا جو سیب گرے گا تو یہ نہیں کہ وہ اس درخت کے نیچے گرے گا، درخت سے 2 کلومیٹر دور گرے گا، بلکہ جس درخت سے گرا ہے وہ اسی کی چھاؤں میں گرے گا. ہم اپنے بزرگوں کی الحمدللہ بہت ہی حلالی، ان کے جانشین اور جائز، ان کی تمام باتوں کی ترجمانی کرنے والے لوگوں میں سے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. اور میں آپ لوگوں کو اپنے برکاتی بھائیوں کو یہ بھی بتا دوں کہ، اور یہ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنی نسلوں میں ڈالیے، اپنی نسلوں میں نفرت، تنفر، دوری کا درس مت دیجیے گا کسی سے. اسلام کے نام پر ہر مسلمان سے محبت کا درس دیجیے گا. ہم نے اپنے اولادوں کو کوئی اختلاف نہیں دیا. ہم نے اپنے اولادوں میں الحمدللہ ہر بڑے کی عزت کرنے کا درس دیا، ہر چھوٹے کے ساتھ شفقت کا ہم نے درس دیا، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حلقے والے بھی کریں. تو ہمارے دادا حسن میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی باتیں ہم کو ابھی تک ماشاءاللہ سب باتیں یاد ہیں. بہت ساری باتیں صفی میاں اور میں مسجد کھڑک میں جایا کرتے تھے اپنے دادا کے پاس. جب دادا رمضان میں بمبئی تشریف لاتے اور گھنٹوں ہم دونوں بھائی اپنے دادا کے پاس بیٹھ کر ہم لوگ گفتگو کرتے. اور ہم لوگ کیوں نہ گفتگو کرتے، وہ میرے دادا بھی ہیں اور میرے نانا بھی ہیں، میرے باپ کے سگے چچا ہیں اور میری ماں کے سگے ماموں ہیں. میاں ہم دونوں طرف سے ہیں. حسنی ہے میری امی اور باپ ہے حسینی. سبتین نام میرا یوں ہی نہیں پڑا ہے. تو صاحب الحمدللہ ہم اسی خاندان کے. پچھلے سال ہم نے یہاں پہ اعلامیہ پیش کیا. کچھ لوگوں کو بیچاروں کو اتنی تکلیف ہوئی، کہنے لگے سبتین میاں خاندان کے نہیں ہے، خاندان سے نکال دیا گیا ہے. میں نے کہا سبحان اللہ، کس طرف سے نکالا گیا؟ باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے؟ اور نکالنے والا کون ہے؟ جو نکال سکتا تھا وہ نکالا، لیکن اس نے تو نکلتے ہوئے کو واپس لیا. میں تو کل رات کو میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں نے تو منع کر دیا تھا کہ نہیں، مگر اس نکلتے ہوئے لڑکے کو واپس لینے والا آل رسول ہے. اس لیے میں مطمئن ہوں کہ بھیا تم اپنے گھر میں بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لے کر کہتے رہو ہم نے سبتین کو نکال دیا، لیکن سبتین کو اچھے میاں نے داخل کیا ہے اندر. اچھے میاں نے داخل کیا ہے. سبتین خاموش رہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ سبتین کو میں ابو فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ میں بہت زیادہ جلال میں تھا، میرے والد میرے جلال کو جانتے تھے، انہوں نے میرے جلال کو ٹھنڈا کیا ہے. ابو نے فرمایا دیکھو بیٹا جلال میں بتاؤ، کچھ بات ہو گئی تھی، انتظامی معاملے میں کوئی معاملہ ہو گیا تھا. ابو نے فرمایا کہ بیٹا جلال میں بتاؤ، یہ جو تمہارے برکاتی بھائی آئے ہیں یہ تمہاری مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ابو کا درس ہے. ہمارے والد نے ہم کو درس دیا، اخلاق کا درس ماں باپ دیتے ہیں. آج تو یہاں پہ ماشاءاللہ ہماری اولادیں بیٹھی ہیں. کل ہمارا ایک بچہ اور سب سے بڑا محمود، وہ بھی انشاءاللہ آ رہا ہے. تم ان سب بچوں سے اکیلے میں مل کے دیکھ لینا، الگ الگ فرتن فرتن ان کو برت لینا. تم کو یہ اخلاق والے ملیں گے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ ہم نے ان کو سکھایا ہے خبردار کسی سے اپنے ہاتھ نہیں چموانا، پیر نہیں چموانا. سب تمہارے بڑے تمہارے پیر بھائی ہیں. سب سے ایک ساتھ ویوہار رکھنا، سب سے محبت کا ویوہار کرنا. کیوں؟ یہی سبق ہم کو ہمارے باپ نے سکھایا. ماں باپ جو سکھاتے ہیں اولاد ویسی نکلتی ہے. اگر آج ہم اپنا دل کشادہ کرے ہوئے ہیں
وہ اس لیے کیونکہ ہمارے باپ کا دل بڑا تھا۔ یاد رکھو، اولاد کو دیکھ کر ماں باپ کی پہچان ہوتی ہے، اولاد کو دیکھ کر ماں باپ کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی لیے اپنی اولاد کو آپ حضرات وسعت قلبی اور اخلاق اسلامی کا سبق دیں، تاکہ آپ کی اولاد جو ہے ان کو دیکھ کر لوگ یہ جانے کہ ہاں ان کی تربیت اچھے گھر میں ہوئی ہے، اچھے گھر میں ہوئی ہے، اخلاق کا درد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد کو سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگ ان برکاتی مشائخ کے اپنے مشائخ کے سائے میں اللہ ہم کو پروان چڑھائے، اور ہماری جو مرادیں ہم یہاں پہ لے کے آئے۔ میں تو بھیا وہ جو ایک منطقی لفظ کہتے ہیں نا، جائز اور ناجائز وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا، وہ مولانا والی بات ہوتی ہے، وہ ہمیں تو زیادہ آتی نہیں، ہم تو فقیر ہیں یہاں کے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی جو مرادیں لے کے آئے ہو اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں، مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تمہارے اور ان کے بیچ میں میرا کام کیا ہے؟ مجھے اچھے میاں نے یہاں رکھا ہے، ہمارے مرید آئے، کھلا دے جو کچھ تیرے پاس ہے، پلا دے جو کچھ تیرے پاس ہے، بیٹھ کے سنا دے جو کچھ تو جانتا ہے، بس یہ میرا کام ہے۔ تو میں اپنے کام میں لگاؤں اور تم اپنے کام میں لگو، ان کے پاس جا کر اپنی بیٹا کو عرض کرو، تم سوامی کے پاس کو اپنے سوامی سے جا کے عرض کرو، اور وہ اتنا جانتے ہیں کہ تمہارے عرض کرنے سے پہلے ہی انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ان کی طرف سے عنایتیں ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اپنی کا فیوز ہمارے اوپر جاری اور صالح فرمائے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج تھوڑی دیر میں جامعہ عالیہ رسول کے چھوٹے سے ہال ہے، ہال چھوٹا ہے لیکن دل ہمارا بہت بڑا ہے، دل بہت بڑا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہماری صورت اور ہمارا عمل نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری دل اور ہماری نیت دیکھتا ہے۔ صحیح حدیث کی ترجمانی کو مفہوم پیش کیا میں نے آپ کے سامنے۔ ہمارا دل یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو خوب آرام سے رکھیں، ان کے لیے تمام آسائش سے رکھیں، لیکن صاحب پھر اس کے بعد مجھے ابو نے ایک شعر یاد دلایا کہ بیٹا عشق کرا ہے ان لوگوں نے محبت کی ہے، عشق کیا ہے، تو تو ان کو سنا دے یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جائے، ڈوب کے جائے۔ تو حضرات تھوڑی جو بھی دشواری پیش آئے میں پیش کی معذرت عرض کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں گرمی کا مہینہ ہے، لیکن صاحب میں اتنا سمجھتا ہوں کہ گرمی کے مہینے میں نے ضرور آپ لوگوں کو بلایا، میں نے کیا بلایا، انہوں نے بلایا ہے۔ میں نے تو آپ کو بتا دیا تھا، انفارم کر دیا تھا کہ بھیا عرس ہے، آنا ہے تو آ جانا۔ مجھے معلوم نہیں تھا، انہوں نے جس کو اجازت دی وہ آ گیا، میں بھی انہی کی اجازت سے آیا اور تم بھی انہی کی اجازت سے آئے۔ ہم سب برکاتی غلام ہیں ان آقاؤں کے، انہوں نے ہم کو بلایا ہے۔ تو صاحب میں آج یہ کر رہا تھا کہ جو بھی پریشانی ہو، کھانے پینے میں کوئی کمی رہ جائے تو جو انتظامیہ ہیں ان کو بتا دینا۔ ہمارے ناظم عرس صفی میاں صاحب نائب سجاد رشید اور میرے برادر اصغر سید ذوالفقار حیدر وہ ناظم عرس ہیں، ان سے بتا دینا کوئی کمی رہ جائے، اور دعائیں دے دینا کہ اللہ تعالیٰ بھائیوں کے کو اتنی قوت اور اتنا غیبی تعین عطا فرمائے کہ آپ لوگ برکاتیوں کی بڑھ چڑھ کر خدمت کر سکیں۔ دعا کر دینا اور دعا دے دینا۔ ہم کو اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے تمہیں، اللہ شاہد اس پر، وکفا باللہ شہیدہ، ہمیں اس سے علاوہ ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ الحمدللہ جتنا ہے اتنے میں ہم خوش، کیونکہ ہم جانتے ہیں صاحب کہ انسان کو دنیا سے کیا لے کے جانا ہے، نہ سما کھانا لے کے جائے گا، نہ غصب کیے ہوئے گھر لے کے جائے گا، سب کو جو ہے وہ اپنے اعمال لے کے جانا ہے۔ سب کو جو ہاں اتنا جانتے ہیں کہ بندے کا حق اگر لے کر اس دنیا سے کوئی جاتا ہے تو جب تک اللہ کی بارگاہ میں بندہ معاف نہیں کرتا ہے تب تک اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ اتنا ہم اتنا جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، میں اپنے خاندانی کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کنبہ آل مصطفیٰ کو کبھی کسی بندے کا حق مارنے والا نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، محفوظ رکھے، محفوظ رکھے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات 12 بج گئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی 1:45 پر جمعے کی
جمعے کا خطبہ ہوگا. آپ تمام سے میں گزارش کرتا ہوں اطمینان کے ساتھ آپ لوگ جامعہ آل رسول چلیے اور وہاں پہ انشاءاللہ ہم سب مل کر ساتھ میں اپنی جگہ میں اللہ نے جو ہمیں توفیق عطا فرمائی ہم نماز ادا کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری محفل و مجلس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ والسلام